بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو میرا تہہ دل سے سلام، السلام علیکم۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل مدثر وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی معلومات بآسانی آپ کو مل سکے۔ لات، منات اور عزیٰ کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید نے عزیٰ چڑیل کو کس طرح قتل کیا تھا اور عرب کے 3 مشہور بڑے بت یعنی لات، منات اور عزیٰ کس طرح لوگوں سے کلام کیا کرتے تھے، آج یہی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب میں 3 بڑے بتوں کی عبادت کی جاتی تھی جن کا نام لات، منات اور عزیٰ تھا۔ یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں بتوں کو توڑوا کر خانہ کعبہ سے باہر پھینکوا دیا تھا۔ ناظرین، یہ بت عارضی تھے جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، بلکہ اصل بت تو وہ تھے جو عرب کے لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں مشہور طریقے سے رکھے ہوئے تھے، جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ ناظرین، وہ تینوں بت جس گلیوں میں رکھے جاتے تھے ان گلیوں میں وہاں کے لوگ آ کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان بتوں کے سامنے قربان گاہ بنائی جاتی تھی جہاں عرب کے لوگ ان بتوں کے آگے اپنے جانوروں کو قربان کر کے چڑھاوا چڑھایا کرتے تھے اور منتیں مانگا کرتے تھے۔ ناظرین، ان تینوں بتوں میں سب سے زیادہ اہمیت عزیٰ کو حاصل تھی کیونکہ عزیٰ کا مطلب عزت کا ہے۔ ناظرین، عرب کے لوگ مشرک تو تھے مگر وہ انتہائی عقل مند اور سمجھدار تھے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عقل مندی اور سمجھداری کے باوجود بھی وہ ان بتوں کی عبادت کیوں کیا کرتے تھے؟ ناظرین، وہ لوگ اس لیے ان بتوں کی عبادت کرنے پر مجبور تھے کیونکہ وہ تینوں بت ان لوگوں سے کلام کیا کرتے تھے اور ان کے ہر سوال کا جواب اور ہر مشکل کی آسانی کی بات کیا کرتے تھے۔ ناظرین، عزیٰ کا بت وادی نخلہ میں واقع تھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں جنات کی ایک بڑی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت تبلیغ یعنی اسلام کی دعوت دی تھی۔ عزیٰ دیوی کا ایک عالی شان مندر بنایا گیا تھا جس میں ایک پجاری لوگوں کو گمراہ کیا کرتا تھا اور اس دیوی کی پوجا کروایا کرتا تھا اور اس کے بدلے میں چڑھاوے کے نام پر تمام اشیاء پر خود قبضہ کر لیا کرتا تھا۔ اس مندر کے قریب 3 بڑے درخت تھے۔ ان تینوں بڑے بتوں کو لوگوں سے کلام کرنا اس لیے ممکن تھا کیونکہ ان کے اندر 3 چڑیلیں یعنی 3 شیطانی طاقتیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 3 زنانہ جن ان کے اندر سما کر لوگوں سے کلام کیا کرتی تھی اور ان کے ہر مسئلے کا حل اپنے شیطانی طاقت سے حل کیا کرتے تھے اور وہ لوگوں کو ان کے نام سے بلایا کرتے تھے، جن کی وجہ سے عرب کے لوگ ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور انہی پر یقین کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی 3 بیٹیاں ہیں۔ اس مندر کے قریب جو 3 جھاؤ کے درخت تھے، ان درختوں میں سے ایک درخت پر عزیٰ نامی چڑیل رہا کرتی تھی۔ جب لوگ مندر میں داخل ہوتے تھے تو وہ چڑیل اس عزیٰ نامی بت کے اندر داخل ہوتی تھی اور لوگوں سے کلام کرتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو عرب کے تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ہر طرف حق ہی حق تھا اور اللہ کا نور پھیل گیا تھا۔ تب تمام عرب کے لوگوں نے تمام بتوں کو توڑ دیا تھا۔ سب چھوٹے چھوٹے بتوں اور لات اور منات کو توڑنے کے بعد صرف ایک بت باقی رہ گیا تھا جو عزیٰ تھا۔ 5 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کے سب سے طاقتور، سب سے بہادر جرنیل یعنی خالد بن ولید کو عزیٰ چڑیل کو قتل کرنے کا مشن سونپا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ عزیٰ نامی ایک شیطانی طاقت ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے، اس کے ایسا کرنے کی وجہ سے شیطان اس سے بہت خوش ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ان تینوں درختوں میں سے ایک کو کاٹ دو۔ حضرت خالد بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے خراز نامی مقام پر پہنچ کر اس مندر کو تلاش کیا اور وہاں کے 3 درختوں میں سے ایک درخت کو کاٹ دیا۔ جب حضرت خالد بن
ولید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے خالد، جب تم نے اس درخت کو کاٹا تھا تو کوئی واقعہ رونما ہوا تھا؟ تو اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو دوبارہ حکم دیا کہ وہ جا کر دوسرا درخت بھی کاٹ دیں۔ جب حضرت خالد بن ولید نے دوسرا درخت کاٹا تو وہ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اس بار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے خالد، کیا اس بار بھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا؟ تو اس بار بھی حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے نبی، ایسا کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تیسرا درخت بھی کاٹنے کا حکم دے دیا۔ جب حضرت خالد بن ولید خوراز نامی مقام پر پہنچ کر تیسرے درخت کو کاٹنے کی نیت سے آگے بڑھے تو اچانک ہی عزا نامی چڑیل ان کے سامنے رونما ہوئی۔ وہ چڑیل انتہائی بدصورت اور ننگی بڑھیا کی صورت میں تھی۔ آنکھوں سے شعلے برساتی ہوئی حضرت خالد بن ولید کو گھورنے لگی۔ اسی دوران مندر سے اس پجاری کی آواز آئی۔ وہ پجاری کہنے لگا کہ اے عزا، اگر آج تو نے حضرت خالد بن ولید کو قتل نہ کیا تو آج کا دن تیرے لیے رسوائی کا دن ہوگا۔ جب اس چڑیل نے یہ سنا تو وہ حضرت خالد بن ولید پر حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھی۔ اتنے میں ہی حضرت خالد بن ولید نے اپنی تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں اس چڑیل کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ ناظرین، جب حضرت خالد بن ولید نے اس چڑیل کا سر دھڑ سے الگ کیا تو وہ چڑیل زمین پر گر گئی اور اس کا دھڑ آگ سے جلنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ ان کے سامنے وہ چڑیل ایک راکھ کی صورت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اس مندر کے پجاری کو بھی قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خالد، اس بار کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ تو حضرت خالد بن ولید نے تمام واقعہ بتایا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہی چڑیل تھی جو لوگوں کو گمراہ کیا کرتی تھی۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں عزا چڑیل کا خاتمہ ہوا تھا، اور عرب میں تمام بتوں کو توڑ دیا گیا تھا، اور ہر طرف اللہ کا نام گونجنے لگا اور صرف اسی کی عبادت کی جانے لگی اور حق ہی حق گونجنے لگا تھا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ۔ ناظرین، ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اسی ویڈیو کے اہتمام پر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام ناظرین میرے یوٹیوب چینل مدثر وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ ایسے ہی اسلامک ہسٹریز اور اسلامک ویڈیوز کی معلومات آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔